احد کے میدان میں جس وقت جبل رومات پہ ٹھہرے ہوئے ان صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی اور وہ 50 تیر انداز میدان جنگ میں آ گئے، تو جاتے ہوئے کفار کا لشکر نے پلٹا کھا کر آیا اور جنگ کا پھانسا ہی بدل دیا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، باقی صحابہ حضرت مصعب بن عمیر جیسے شخصیت شہید ہو چکے ہیں، 70 شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں میدان احد میں۔ اس وقت رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خود کی لکڑیاں، جنگی ٹوپی، فائٹنگ کیپ جو ہے وہ رسول اللہ کے رخسار میں گھسی ہوئی ہیں، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکال رہے ہیں اور دانت ٹوٹ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا چٹائی کو جلا کر راکھ کے ساتھ علاج کر رہی ہیں۔ یہ موقع ہے۔ جاتے ہوئے ابو سفیان جو کفار کی طرف سے سربراہ تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اس نے جب مسلمانوں کے شہداء کا مسئلہ دیکھا نا کہ ناک کان ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ چبایا ہوا ہے، تو یہ کفار بھی مسئلے کو غلط سمجھتے تھے، لیکن چند نوجوانوں نے کر دیا جذبات میں آ کر، تو اس نے جاتے ہوئے ایک صفائی دی، ایک پہاڑ کی اوٹ میں ٹھہر کے کہ اے مسلمانوں، اگر میری بات سن رہے ہو تو تمہیں لاشیں مسلح زدہ ملے گی، وہ ہم نے میرے حکم پہ کسی نے نہیں کی۔ جس نے کیا انفرادی فعل ہے، اس نے اپنے سر سے یہ اتارا اور پھر کہا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ رسول اقدس کا جواب نہیں ہے۔ حل فیکم ابو بکر، حل فیکم عمر، جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں تھا، حضور پاک علیہ السلام نے روکا ہے۔ حضرت عمر جواب دینا چاہتے بھی ہیں، حضور پاک نے روکا۔ جنگی حکمت عملی ہے۔ تو آخر اس نے کہا اعلو حبل، میرا بت جو حبل ہے نا، اس کے تو 4 چاند بن گئے ہوئے، ہم تو آج مسلمانوں کے خدا کے ماننے والوں پہ غالب آ گئے اور بت بلند ہو گیا۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بولو اور اس کو جواب دو۔ آپ اندازہ لگے عقائد پہ اللہ کے رسول نے اس جگہ پہ بھی کمپرومائز نہیں فرمایا۔ عقیدہ توحید پہ زد ڈالنے کے لیے اس نے اول اوبل فرمایا اللہ اعلی و اجل، عمر یہی کہو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اللہ اعلی و اجل، کیا بتوں کی حکمرانی ہے، حکمران تو میرا اللہ ہے۔ یہ موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی عقائد پر کمپرومائز نہیں فرما رہے۔ یہ موقع جس موقع پر ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اور الحرب خدع، یہ بھی نہیں دیکھا۔ تو عقائد میں حضور پاک کی مضبوطی اتنی ہے، اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد میں مضبوط۔ اور میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی موقع پر بھی، کسی معاملے پر بھی نرمی دکھائی ہے تو ان میں عقائد شامل نہیں ہیں۔ وقتی طور کے انتظامات شامل ہیں، وقتی طور کے معاملات شامل ہیں۔ کوئی معافی مانگنے آیا تو معافی دے دی گئی ہے، لیکن عقائد پر کوئی کمپرومائز کسی صورت کا بھی نہیں۔ حالانکہ کفار نے اسی صورت کافرون کے شان نزول میں آپ پڑھ چکے ہیں، کفار نے کافر یہ بھی کی تھی کہ ایک سال کا معاہدہ کر لیتے ہیں، 1 سال میں ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال میں آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا، یہ معاہدہ کیا تھا۔ حضور پاک نے اس معاہدے کو قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا یہ 1 سال جب اللہ کی عبادت کر لیں گے نا تو ان کا اتنا دماغ بن چکا ہوگا کہ آئندہ سال بتوں کو نہیں پوجیں گے۔ ٹھیک ہے مان لو۔ اللہ کے رسول نے نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیا رسول پاک کے ذہن مبارک اور ذہن اقدس میں سوچ اور فکر اور فراست میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ 1 سال ان پہ محنت ہو جائے گی، یہ بندے ایمان پر مضبوط ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ سوچ سب کے ذہن میں تھی، لیکن وجہ یہ جس شرط پر معاہدہ ہو رہا تھا وہ شرط شرکیہ تھی۔ وہ کیا ہے کہ اگر 1 سال ہم نے مان لیا تو اگلا سال تم بھی بت مانو گے۔ یہ بتوں کے ماننے میں توحید کے عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس شرط کو مانا ہی نہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات میں صحابہ کرام یوں سیکھ کر چلیں تو آج ہمیں اس بات سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم عقائد پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ وہ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک اہل اسلام کا کوئی نظریہ اور عقیدہ ہو، کوئی کسی قسم کا عقیدہ اور نظریہ ہو، اس پر کوئی لے دے اور کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم کسی کے کہنے پر عقیدہ چھوڑ دیں؟ جی نہیں، یوں نہیں۔ عقیدہ ہمارا عقیدہ رہے گا، اس کے ساتھ کچھ معاملات طے ہیں تو چل جائیں گے، نو پرابلم۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.